بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، مستمعین و مشاہدین و مستمعات و مشاہدات، شیدائیان کتاب و سنت، ہمارے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الاضاحی سے متعلق چل رہا ہے، اور ہم ایک عصر حاضر کی نہایت قیمتی کتاب، جس میں تمام صحیح احادیث کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل کو پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الاضاحی الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل سے پڑھ رہے ہیں۔ آج اس میں کتاب الاضاحی کا 11واں باب پڑھیں گے۔ 11واں باب، باب الاضحیہ بالبقر۔ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال ما لك نفست؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضی ما يقضي الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت۔ فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر، وفي رواية أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه البقر۔ تو یہ رہی اس باب کی پہلی حدیث۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور مقام صرف میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ پہنچ چکی تھیں، اور انہیں حیض کا خون آ گیا، ماہواری آ گئی، تو وہ رونے لگی۔ حج کے لیے نکلے ہیں، حج کی عبادت کے لیے، اور ماہواری آ گئی، تو انہیں ایسا لگا کہ اب عورت کی ناپاکی کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو حج کے پتہ نہیں کون سے کام ہو پائیں گے، کون سے چھوٹ جائیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ رونے لگی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا بات ہے، کیا تمہیں حیض آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر مقدر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر اس کا فیصلہ کر دیا ہے، تو تم وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، البتہ بیت اللہ کا طواف مت کرو۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ ہم نے وہی کیا۔ پھر جب منی کے مقام پہ ہم ٹھہرے تو ہمارے پاس بیل کا گوشت، گائے یا بیل کا گوشت لایا گیا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، لانے والوں نے بتایا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات کی طرف سے، اپنی بیویوں کی طرف سے گائے بیل کی قربانی کی ہے۔ بقر کا لفظ جنس ہے، شامل ہے گائے بیل کو، دونوں کو۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے بیل کی قربانی کی ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ مختلف ہیں، ضحیٰ کے بجائے اہدا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کے طور پر اپنے بیویوں کی طرف سے گائے بیل کی قربانی کی ہے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی 5548 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں کتاب الحج میں 1211 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ گائے اور بیل کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم چلتے ہیں اس کے بعد اگلے باب کی طرف۔ اگلے باب ہے باب نمبر 12 کتاب الاضاحی کا،
باب اشتراک السبعۃ فی الاضحیہ من الابل والبقر، کہ اونٹنی اور گائے بیل ان دونوں کی قربانی میں 7 لوگوں کی شرکت کا بیان۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث شیخ حفظہ اللہ نے ذکر کی ہے، عن جابر بن عبد اللہ انہ قال نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ والے سال میں ایک اونٹ کو 7 لوگوں کی طرف سے قربان کیا اور ایک بیل کو 7 لوگوں کی طرف سے قربان کیا۔ اونٹ اور اونٹنی کو 7 لوگوں کی طرف سے اور گائے بیل کو 7 لوگوں کی طرف سے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام مالک نے الضحایا میں حدیث نمبر 9 اسے ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الحج میں 1318 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑے جانور میں چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ اونٹنی ہو، چاہے وہ گائے ہو، اس میں 7 لوگ حصہ دار ہو سکتے ہیں، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے امام مسلم نے یہ روایت ایک جگہ ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، 351 نمبر پر کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے، فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنہ۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ اونٹ کا معاملہ ہو یا بیل کا معاملہ ہو، اونٹنی یا گائے کا معاملہ ہو، کہ ہم 7 لوگ ایک جانور میں شریک ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا نتمتع مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ فنذبح البقرة عن 7 نشترک فیہا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرتے تھے اور اس کے بعد ہم 7 لوگ ایک ساتھ شریک ہو کر کے ایک بیل ذبح کرتے تھے۔ ایک بیل ایک گائے میں 7 لوگ شریک ہوتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1318 نمبر پر۔ اس کے بعد میں شیخ حفظہ اللہ ذکر کرتے ہیں ایک حدیث صیغہ تمریض سے، کہتے ہیں جہاں تک اس روایت کا معاملہ ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرة 7 وفی الجزور 10۔ کہتے ہیں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو عید الاضحیٰ کا وقت ہو گیا، تو ہم لوگوں نے بیل میں 7 لوگ شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوئے۔ گائے بیل میں 7 لوگ شریک ہوئے اور اونٹ اونٹنی میں 10 لوگ شریک ہوئے۔ تو شیخ کہتے ہیں فہو شاذ، یہ روایت شاذ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شاذ روایت یہ ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، گویا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس بنیاد پر جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، تو اگر یہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، شاذ ثابت ہوتی ہے، تو پھر وہ فتویٰ درست نہیں ہوگا، کیونکہ دلیل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں یہ روایت شاذ ہے، اور اس کے بعد اس کے شذوذ کی وجہ بتاتے ہوئے تفصیل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسے امام ترمذی نے 905 نمبر پر، اور امام نسائی نے 4392 نمبر پر، اور امام ابن ماجہ نے 3131 نمبر پر، اور امام احمد نے 2484 نمبر پر، اور امام ابن خزیمہ نے 2908 نمبر پر، اور امام ابن حبان نے 4007 نمبر پر اسے روایت کیا ہے۔ اور اس کی سند اس طرح ہے، فضل ابن موسیٰ عن حسین ابن واقد عن علبہ ابن احمر عن عکرمہ عن ابن عباس۔ اور اس کے بعد میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث حسن غریب،
وہو حدیث حسین ابن واقد. تو گویا ایک نام اس میں ذکر کیا حسین ابن واقد کا کہ یہ متفرد ہیں، ان کی وجہ سے یہ روایت غریب ہے. اب اس کے بعد امام حاکم بھی اس حدیث کو ذکر کر کے کہتے ہیں صحیح علی شرط البخاری. یہ امام حاکم اور امام ترمذی دو محدثین کا فیصلہ کہ حدیث حسن کہا امام ترمذی نے حسن غریب، اور امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط البخاری. اس کے بعد شیخ اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وفیہ نظر. اور امام حاکم نے جو یہ کہا کہ امام بخاری کی شرط کے مطابق ہے تو یہ محل نظر ہے، یہ قابل غور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن واقد اور اکرمہ کے درمیان ایک شخص ہے علبہ ابن احمر. علبہ ابن احمر جیسا کہ آپ نے سند میں دیکھا، اور حسین ابن واقد یہ اکرمہ سے تدلیس کرتے ہیں. اکرمہ مولا ابن عباس سے ان کی ملاقات نہیں ہے اور یہ تدلیس کرتے ہیں. اور امام حاکم کے منہج کے مطابق تو اسے صرف امام بخاری کی شرط پر نہیں بلکہ بخاری مسلم دونوں کی شرط پہ ہونا چاہیے. امام حاکم نے جو یہاں فیصلہ کیا وہ فیصلہ کرنے میں ایک ہی نہیں دو چوک ہو گئی ان سے. ایک تو ایک ہی شرط بخاری پہ ان کا کہنا صحیح نہیں، اور اگر کہنا ہی تھا تو شرط بخاری شرط مسلم دونوں پہ کہہ دیا ہوتا، اس لیے کہ امام مسلم نے بھی اس راوی سے روایت کی ہے اور امام بخاری نے جو روایت کیا ہے وہ اصول میں نہیں روایت کیا ہے، استشہاد میں روایت کیا ہے. بہرحال حسین ابن واقد میں اختلاف ہے. یہ ایسے راوی ہیں جن میں اختلاف ہے، لیکن ان کی حدیث حسن ہوگی اگر وہ مخالفت نہ کریں. اور یہاں تو ان کی حدیث میں مخالفت پائی جا رہی ہے، نکارہ پائی جا رہی ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوں گے تو یہ بہت ساری احادیث کے خلاف ہے جس میں اونٹ میں 7 کی شرکت آئی ہے. تو یہ اپنے جو ہے بہت سارے ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی یہ حدیث شاذ مانی جائے گی. اور پھر کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے تو آخر میں کہا حدیث ابی الزبیر اصح من ذالک، کہ ابو الزبیر کی حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے. اور وقد شہد الحدیبیہ وشہد الحج والعمرہ واخبرنا بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہم باشتراک 7 فی بدنہ فہو اولی بالقبول. کہتے ہیں کہ ابو الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ حدیبیہ میں شریک رہے، حج و عمرہ میں شریک رہے، اور انہوں نے اس بات کی خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ میں 7 لوگوں کے شریک ہونے کا حکم دیا. تو وہ روایت زیادہ قبول کرنے کے لائق ہے. اس کے بعد میں امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے اپنا فیصلہ سناتے ہیں، جو عام طور پر احادیث کے اخیر میں وہ کہتے ہیں والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم يرون الجزور عن 7 والبقرة عن 7 وهو قول سفیان الثوری والشافعی واحمد. اور اس کے بعد میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اہل علم اور دوسرے بھی، کہ ایک اونٹ میں 7 لوگ شریک ہوں گے، ایک اونٹ میں 7 حصہ کیا جائے گا اور ایک بیل میں 7 حصہ کیا جائے گا. امام سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد کا بھی یہی قول ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ بیل 7 کی طرف سے اور اونٹ 10 کی طرف سے. وہ اسحاق کا قول ہے، امام اسحاق کا، اور انہوں نے اس حدیث کو حجت بنایا ہے. لیکن آپ نے جب جان لیا کہ یہ حدیث شاذ ہے، ضعیف ہے، تو بہرحال اس کی وجہ سے یہ بات درست نہیں ہوگی کہ اونٹ میں 10 حصے مانے جائیں. تو گویا اونٹ میں 7 حصہ ہونا ہی راجح ہے، صحیح ہے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین. اگلا باب ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں چند منٹ کے وقفے کے بعد.